ملکی وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے فیصلے والی کتاب کو، فرقان کو نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ سارے عالم کو خبردار کرنے والے ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ آہستہ آہستہ نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 23 برس میں پہلی جو کتابیں ہوئی وہ ایک دم نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر، تورات، زبور، انجیل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آیت کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیت کر کر ایک ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور پوری انسانیت کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، قرآن کو ذریعہ بنایا۔ فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے سے سمجھا دیجئے اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمی نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی وہ بھی عالمی ہے، سارے عالم کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، کہ مجھے احمر و اسود، سرخ اور اسود کالے کی طرف، یعنی عرب و عجم سب کی طرف نبی، رسول، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ایک روایت میں فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، کہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائی کہ مجھ سے پہلے نبیوں کو وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ فذکر منہن، ان 5 چیزوں میں سے ایک بات آپ نے یہ فرمائی کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ، کہ پہلے نبی کو خاص طور پر ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، اور مجھے پوری انسانیت کی طرف عام طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ خود آپ سے کہلوایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ سارے عالم کو خبردار کرنے والے ہو جائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کون ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ ولم یتخذ ولدا، اس نے اولاد نہیں بنائی، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اندازے پر پیدا فرمایا۔ وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں پورے عالم کا نظام ہے۔ واتخذوا من دونہ، فرمایا اور یہ کافر مشرک لوگ واتخذوا من دونہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ آلہۃ، ایسے معبود بنائے، لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنی ذات کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ تو وہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر سے کسی نقصان کو دور کر سکتے ہیں، ایسی مخلوق ہے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے وہ مالک ہیں۔ یعنی اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، اور اسی کسی نے پیدا نہیں کیا، اور وہی موت کا مالک ہے، وہی حیات کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع ہے، اسی کے ہاتھ میں نقصان ہے۔ مخلوق تو خود مخلوق ہے، محتاج ہے، وہ کیا دوسروں کی محتاجگی دور کرے گی۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے بلا شرکت غیر کر دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، اور کافروں نے کہا نہیں ہے یہ گھڑی ہوئی بات، افطرا ہو جس کو اس نے گھڑ لیا ہے، وعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس پر اس کی دوسرے لوگوں نے بھی مدد کی ہے۔ یعنی کفار و مشرکین کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس کو تو محمد نے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور کہتے ہیں وعانہ علیہ قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی، یہود ہیں، نصارہ ہیں، جن کو پہلی کتابیں دی گئی، تورات، زبور دی گئی، تو یہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں محمد کی، اس لیے یہ باتیں ہمیں سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ